اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے، مالک ششچہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتیمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد آج ہمارا اس سال کے سفر المظفر کا دورہ کشف المحجوب الحمدللہ آج مکمل ہو گیا ہے۔ عزیزان محترم، علوم و معارف سمجھانا، پڑھانا یہ اہل علم کی ذمہ داری ہے۔ عمل کرنے کی جو توفیق ہے اللہ تبارک و تعالی خود عطا فرماتا ہے۔ جس طرح بیت اللہ شریف کو اگر اللہ تبارک و تعالی کرم فرمائے، سفر نصیب ہو، جانا نصیب ہو، تو بیت اللہ شریف کو دیکھنے والے کو 120 رحمتیں نصیب ہوتی ہیں۔ 80-60 رحمتیں اس کے لیے ہیں جو طواف کر رہا ہوتا ہے، 40 رحمتیں اس کے لیے ہیں جو وہاں بیٹھ کے کوئی عبادت، ذکر اذکار کر رہا ہوتا ہے، اور 20 رحمتیں اس کے لیے ہیں جو ایمان کی حالت میں خانہ کعبہ شریف کو محبت سے تک رہا ہوتا ہے۔ تو پتہ چلا ایمان ہو، بیت اللہ کا احترام ہو، بیت اللہ کی محبت ہو تو تب رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، ورنہ ابو جہل نے بھی زندگی وہیں گزاری ہے، ابو لہب نے بھی زندگی وہیں گزاری ہے۔ تو یہ کلمہ ایک ایسی دولت ہے، ایک ایسی نعمت ہے کہ جب کوئی اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرتا ہے اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے فیوز و برکات اس پر جاری اور ساری ہو جاتے ہیں۔ تصوف چونکہ اندر کا باطنی علم ہے، داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے جو احادیث مبارکہ نقل فرمائی کشف المحجوب شریف کے اندر کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، یا کم از کم یہ درجہ ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یعنی ہر وقت اس خیال میں عبادت کرنا کہ ہم اس کے لیے کر رہے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جب یہ دل کے اندر یہ کیفیت پیوست ہو جاتی ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو اس کیفیت سے دو فائدے ہوتے ہیں، ایک تو روحانی منازل طے ہوتی ہیں، اور دوسرا بندہ عیب اور نقص سے پاک ہو جاتا ہے، عیب اور نقص سے مبرہ ہو جاتا ہے، بچ جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا
اکثر جگہ پر نا دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، تو جب کیمرے کی آنکھ جہاں لکھا ہو آپ کو دیکھ رہی ہے تو وہاں پہ جو لوگ غلطی کوتاہی کرنے والے ہوتے ہیں، چور ہوتے ہیں، وہ احتیاط کرتے ہیں کہ کیمرے میں وہ پکڑے نہ جائیں۔ تو یہ تو ہے سائنس کا، مادیت کا یہ کیمرہ، اس کی آنکھ دیکھ رہی ہو تو بندہ کتنے عیبوں سے بچ جاتا ہے، اور جس کو اللہ رب العزت کی آنکھ دیکھ رہی ہو اس کا مقام کیا ہوگا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں ہم نے بڑے بڑے جہاد، بڑے بڑے غزوے اور بڑی بڑی جنگوں میں فتح حاصل کی ہے، آؤ آج ایک بہت بڑے جہاد کی طرف چلتے ہیں۔ وہ جہاد کیا ہے؟ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا، یہ جہاد اکبر ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جو میدان جنگ میں جائے، شہید ہو جائے، اور اللہ فرماتے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، جو اللہ کے راستے میں آیا اور پھر قتل ہو گیا، شہید ہو گیا، وہ زندہ ہے۔ یہ میدان جنگ میں جانا، اس سے زیادہ جو جہاد ہے یہ جہاد اکبر ہے۔ تو جو جہاد اکبر میں جاتا ہے اور شہید ہو جاتے وہ شہید اکبر ہے۔ تو جب میدان جنگ والا شہید زندہ ہے تو جہاد اکبر والا کیوں زندہ نہیں ہوگا؟ لیکن جہاد اکبر تو تبھی ہوگا نا جب انسان اپنی اور اپنے نفس کی اصلاح کرے گا۔ تو نفس کی اصلاح کے جو 4 طریقے ہیں جو داتا علی اجویری رحمۃ اللہ نے، ویسے کئی طریقے بیان کیے، انہوں نے کہا یہ جو 4 طریقے ہیں یہ ماخذ ہے، یہ بنیاد ہے۔ پہلا طریقہ کیا ہے؟ مشارطہ کا۔ مشارطہ کیا ہوتا ہے؟ کہ اپنے نفس کے ساتھ یہ شرط لگانا کہ ہر صبح یہ شرط لگانا کہ میں گناہ نہیں کروں گا، اور اگر مجھ سے کوئی خطا ہوگی تو پھر میں تیرا علاج کروں گا۔ اپنے آپ کو مخاطب کر کے اپنے آپ سے شرط لگانا ہے کہ میں گناہ نہیں کروں گا، اس کو مشارطہ کہتے ہیں۔ اور دوسرا ہے مراقبہ۔ مراقبہ رقیب سے، رقیب کا معنی ہوتا ہے نگہبان ہونا، یعنی آپ ایک دوسرے پر دیکھتے نا یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، یہ عیب ہے، مگر اپنے آپ کی نگہبانی کرنا یہ مراقبہ ہے، یہ عبادت ہے۔ اور کیسے اپنی نگہبانی کرنی ہے کہ کوئی مجھ سے گناہ نہ ہو جائے۔ جب کوئی خطا کا عنصر ذہن میں آئے، دماغ میں آئے، تو فوراً یہ کہنا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ جیسے حضرت سہل تستری رحمت اللہ علیہ کے ایک بانجے تھے، وہ آپ کے پاس آئے، کہنے لگے ماموں آپ اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں، مجھے کوئی وظیفہ بتائیں۔ انہوں نے کہا بیٹا 3 دفعہ روز کہا کر میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر وہ 1 ہفتے کے بعد کہنے لگے حضور اور وظیفہ بتائیں۔ فرمایا یہ 11 مرتبہ یہی وظیفہ پڑھا کر، پھر اس کی مقدار بڑھا دے۔ پھر ایک دن وہی بانج آتا ہے، کہتے ماموں جب سے میں نے یہ کہنا شروع کیا ہے خدا کی قسم ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلال اور جمال کی کرنیں مجھ پہ پڑتی رہتی ہیں، میں ہر گناہ سے بچ گیا ہوں۔ تو یہ مراقبہ ہے، یعنی مجھ سے کوئی گناہ تو نہیں ہوا، دن بھر اپنی نگرانی کرتے رہنا۔ اچھا مجھے یہ بتائیں جو ہر وقت ہر سانس کے ساتھ ہر خیال سے اپنی نگرانی کرے گا وہ کسی اور کو دیکھے گا دوسرا کیا کر رہا ہے؟ نہیں دیکھ سکتا نا۔ تو وہ بلے شاہ کا شاید شعر ہے نا، برے نو ڈھونڈن میں چلی تے برا نہ پایا کوئی، جد اپنے اندر ماری جاتی بولے تیں تو برا نہ کوئی۔ یعنی جب بندہ اپنی آپ کی نگہبانی میں رہے گا، مراقبہ کرے گا، پھر اس کو دوسروں کے عیب نظر نہیں آئیں گے۔ اگر عیب وہ دیکھے گا، لوگوں کو بیان کرے گا، تو وہ جو ہے غیبت ہو جائے گی، اور پھر لوگوں کو بتائے گا تو چغل خوری ہو جائے گی۔ اگر وہ عیب نہیں ہوگا تو بہتان بازی ہو جائے گی، اور اگر کسی کے جو ہے نا وہ تاڑ میں رہے گا تو یہ تجسس ہے، جاسوسی ہے۔ اللہ نے قرآن میں اس کو منع فرمایا ہے۔ تو یعنی جب وہ اپنی آپ میں گم ہو جائے گا پھر وہ کسی اور کو نہیں دیکھے گا اور منزل کو بھی پا جائے گا۔ اسی لیے شاید اقبال نے کہا اپنے من کے مندر میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ من کے مندر میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ جب بندہ اپنے اندر گم ہوتا ہے پھر اس کو زندگی کا سراغ مل جاتا ہے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے۔ تیسرا طریقہ ہے محاسبہ، یعنی رات کو بیٹھے نا سونے لگے جب، تو یہ ایسے ایک لمحے کے لیے خیال کرنا ہے کہ آج مجھ سے گناہ کتنے ہوئے ہیں اور نیکیاں کتنی ہوئی ہیں۔ تنہائی میں بیٹھ کے کیا آج صحیح ہوا ہے مجھ سے، کیا آج غلط ہوا ہے، اس کو محاسبہ کہتے ہیں۔ اور چوتھا درجہ ہے نفس کی اصلاح کا مواخذہ۔ مواخذہ کیا ہوتا ہے کہ نفس نے دن میں جتنی نافرمانیاں کی ہیں اپنے نفس کو سزا دینا۔ مثلا آج آپ نے یہ خیال کیا کہ آج میں نے درود شریف نہیں پڑھا،
میں 100 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہوں، آج میں نے نہیں پڑھا تو میں آج جو ہے نا ایسا کرتا ہوں، میں 1000 بار پڑھ لیتا ہوں۔ اگر آج آپ نے دلائل و خیرات کی منزل نہیں پڑھی تو بھائی پہلے تو میں ایک حزب پڑھتا تھا، جیسے آج اتوار کا، اب میں ساری پڑھوں گا، تو اگلے دن آپ کا نفس کہے گا وہ یہ ایک ہی پڑھ لے، پر وقت پہ پڑھ لے، ساری تھکاوٹ سے بہتر ہے وہی پڑھ لے۔ نماز نہیں پڑھی تو بھئی 100 رکعت نماز نفل پڑھوں گا، یہ اس کو مواخذہ کہتے ہیں، اپنے اوپر اپنی عبادت کا بوجھ ڈالنا، اگر خطا ہوتی ہے تو استغفار کرنا، اور اگر کوئی اچھائی ہوتی ہے تو پھر اللہ کا شکر ادا کرنا۔ ہمارے بزرگوں نے مواخذہ کیا ہے، اپنا مشارطہ کیا ہے، مراقبہ کیا ہے، محاسبہ کیا ہے۔ حضرت ذنون مصری رحمت اللہ علیہ 10 سال تک آپ نے کہا میں کوئی نعمت، کوئی اچھا کھانا نہیں کھاؤں گا، میں اللہ کی عبادت کروں گا، 10 سال تک۔ ہماری تو حالت یہ ہے کہ نام نہاد صوفی اور 10 منٹ کھائے بغیر نہیں رہ سکتے۔ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ان کی یہ نیت تھی کہ جب میں کھاتا ہوں زیادہ پھر سو جاتا ہوں، عبادت میں سستی ہوتی ہے، تو یہ میرا نفس عبادت پہ کاربند ہو جائے گا، تو پھر انشاءاللہ کھا لوں گا۔ 10 سال تک کوئی اچھا کھانا نہیں کھایا، 10 سال تک۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ 10 سال کے بعد نا، عید تو ہر سال آتی ہے، عید کا معنی ہی لوٹ کے آنا ہے، تو عید الفطر آئی تو نفس نے کہا کہ ذنون، یہ نفس کلام کرتا ہے، کبھی آپ غور کریں نا، کلام کرتا ہے، غور کریں تو نماز کا وقت ہو جائے گا نا، آپ غور کریں تو آپ کے دل کے اندر سے 2 خیال آئیں گے، ایک کہے گا نماز پڑھ لو، ایک کہے گا نہ پڑھو۔ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ بولیے، آتا ہے یا حیث مار چکی ہے؟ آتا ہے نا؟ یہ جو ائمہ مساجد ہیں ان سے تو میں سوال نہیں کرتا، اگر یہ بیچارے نہ پڑھائیں تو ان کا مسئلہ، انہوں نے نماز پڑھنی نہیں ہوتی، پڑھانی ہوتی ہے، یہ مرفوع القلمین سے میں سوال نہیں کر رہا، یہ میں عذرائے مذاق کہہ رہا ہوں، کوئی عالم اور خطیب سن رہا ہو تو میرے گال نہ پڑ جائے یا فتویٰ نہ لگا دے، میں اپنے بچوں کو کہہ رہا ہوں، ویسے جو پڑھتا ہے وہ پڑھاتا بھی ہے، امام یہ ہے وہ پڑھتا پہلے ہے، پڑھاتا بعد میں ہے، وہ جب تک آنا امام نہ کہے، نیت نہ کرے تو نماز ہوتی نہیں ہے، یہ میں ایک عذرائے مذاق کہہ رہا ہوں۔ تو جو نماز پڑھتے ہیں ان سے بات کر رہا ہوں کہ جب نماز پڑھنے کا وقت آتا ہے تو دل میں خیال آتا ہے کہ ایک کہتا ہے خیال کے نماز پڑھو، ایک خیال کہتا ہے نہ پڑھو، ہے نا؟ آتا ہے نا خیال کے؟ نہیں آتا؟ بولیے تو صحیح نا۔ اب جو کہتا ہے نہ پڑھو یہ خطرہ شیطانی ہے، جو کہتا ہے پڑھو یہ خطرہ رحمانی ہے۔ تو آپ تو قیامت والے دن کیسے کہیں گے کہ جی ہمیں تیرا، اپنے رب کو کیسے کہیں گے اے میرے مالک تیرا پیغام تو ملتا نہیں تھا؟ پیغام تو ملتا تھا۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، وسپر ہوتا تھا، سرگوشی ہوتی تھی، اندر میں حس بیدار ہو، زندہ ہو، کوئی احساس باقی ہو تو وہ بولتا ہے، کلام بھی کرتا ہے۔ یہ جو خیال ہے اس کو عام چیز نہ سمجھا جائے، وہ اور ہوں گے جنہیں موت آ گئی ہوگی، خیال یار سے پائی ہے زندگی میں نے۔ یہ خیال نہیں ہے، یہ کوئی ایسی کوئی عام چیز نہیں ہے، کوئی عام چیز نہیں ہے کہ جناب والا پتہ نہ ہو۔ دیکھا جاتا ہے کہ جناب والا نماز کا وقت ہوتا ہے تو نماز ایک خیال کہتے پڑھو، ایک کہتا ہے نہ پڑھو۔ دیکھیں سب سے پہلے ایک بات ذہن نشین رکھیں، اللہ نے جنات پیدا کیے نا تو جنوں کے اندر شر ہی شر تھا، پھر اللہ نے فرشتے پیدا کیے تو ان کے اندر خیر ہی خیر تھا۔ اب جنوں کے اندر، جنات کے اندر شر، فرشتوں کے اندر خیر، اللہ نے اس انسان کو تخلیق فرمایا، اس کے اندر خیر بھی ہے، اس کے اندر شر بھی ہے۔ اب 2 خیالات انسان کو آتے ہیں نا، ایک اچھائی کا آتا ہے، یہ خیال خیر کا ہے، اور ایک برائی کا خیال آتا ہے، یہ شر کا ہے۔ تو اب جو خیر کے خیال پر چلا، خیر کے رستے پر چلا، وہ فرشتوں سے افضل ہو گیا، اور جو شر کے رستے سے چلا وہ شیطان سے بھی بدتر ہو گیا۔ تو آپ یہ کیسے کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا، ہمیں کوئی جگاتا نہیں ہے، ہمیں کوئی بلاتا نہیں ہے؟ تصوف کی کتابوں میں ہے کہ آپ کو کوئی الارم لگانے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ یہ خیال کریں کہ آپ کو نماز کے وقت ایک نماز پڑھنے کا خیال آئے گا، ایک نماز نہ پڑھنے کا خیال آئے گا۔ جو پڑھنے والا خیال ہے یہ خطرہ ہے، یہ خیال رحمانی ہے، اور جو نہ پڑھنے والا ہے یہ خیال شیطانی ہے۔ اب آپ کو وسپر ہو رہا ہے، سرگوشی ہو رہی ہے، اب آپ تو قیامت والے دن آپ اس بات کے جواب دار ہوں گے کہ آپ کو تو کہا جاتا تھا کہ نماز پڑھیں، آپ نے تو نہیں پڑھی، آپ نے تو شیطان کی تابعداری کی ہے، رحمان کی تو نہیں کی۔
بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ مواخذہ جو ہے یہ کرنا لازمی ہے۔ تو حضرت ذنون مصری کی بات میں کہہ رہا تھا، جو میں کہنا چاہتا تھا وہ میرے دماغ سے نکل گئی ہے، شاید یہ سارے اٹھ بھاگنے لگ گئے نا، اسی لیے میں کہتا ہوں یہ جو تصوف کی جو دنیا ہے، یہ تصوف کا یہ علم ہے نا، یہ اس کے تعلق کو جوڑ کے پھر سننے کا نام ہے۔ اس طرح اٹھنے بیٹھنے سے یہ نہیں سمجھ آتا، کیونکہ یہ جو کیفیات ہوتی ہیں نا دل کے اندر کتب تصوف میں، یہ اللہ کی طرف سے مہمان ہوتی ہیں، یہ بڑی جلدی چلی جاتی ہیں۔ ہمارے بابا جی فرمایا کرتے تھے کہ رات کو نا جب ہلکا ذکر ہو، پیر والے دن جمعرات والے دن ذکر کرو نا، اس کے بعد ذکر کرتے کرتے پھر آرام کرنا ہے، پھر دنیاوی گفتگو نہیں کرنی۔ کیوں؟ وہ جو ذکر کی برکات اور کیفیات اندر آئی ہوں گی، جیسے آپ دنیا کا ذکر کریں گے یہ چلی جائیں گی، یہ مہمان ہوتی ہیں۔ تو حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کرتے 10 سال تک آپ نے کچھ نہیں کھایا پیا، اور 10 سال کے بعد اگلے دن صبح عید تھی، اور اندر کے خیال نے کہا ذنون 10 سال بیت گئے ہیں اور کھانے کے لیے کچھ نہیں تو نے دیا ہمیں، تو آج ایسا کر کوئی اچھا سا کھانا ہی کھلا دے۔ جب اس نے یہ اپنے خیالات نے یہ کہا اندر، اس نے کہا ٹھیک ہے، ایک شرط پہ کھانا کھلاؤں گا، وہ یہ ہے کہ اگر 2 رکعت میں پورا قرآن ختم کرے تو 2 رکعت میں پورا قرآن ختم کرے تو کھانا کھلاؤں گا۔ اب نفس نے مان لی، نفس کے خواہشات کو کہتے ہیں۔ اب 2 رکعت میں انہوں نے رات کو قیام کیا، پورا قرآن پڑھا۔ اب چونکہ یہ وعدہ کیا تھا کہ میں صبح تمہیں کھلاؤں گا، تو کوئی سستی نہیں ہوئی، طبیعت پہ کوئی ملال نہیں ہوا، طبیعت پہ کوئی تھکاوٹ کے اثرات نہیں ہوئے۔ انہوں نے جناب والا صبح جب کھانا عید والے دن کھانے لگے تو نفس نے کہا ذنون آخر 10 سال بعد میں ہی جیت گیا ہوں نا، 10 سال بعد آخر میں ہی جیتا ہوں نا۔ حضرت ذنون نے وہ کھانا چھوڑ دیا اور فرمانے لگے میں نے کبھی اپنے نفس اور شیطان کو راضی نہیں کرنا، میں اپنے رحمان کو راضی کروں گا، میں نہیں کھاتا، چھوڑ دیا۔ اور عید والے دن جب رات کو سونے لگے تو دروازے پہ دستک ہوتی ہے، دیکھا ایک نوجوان نے کھانا سر پہ رکھا ہوا ہے اور کہا ذنون میں آج جب سو رہا تھا میری قسمت جاگی، جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ میرے آقا نے کہا جاؤ میرے ذنون کو کہہ دو کہ تیرے نبی نے یہ پیغام بھیجا، آج ہمارے کہنے پہ کھا لے، آج ہمارے کہنے پہ کھا لے۔ اور نشانی یہی 10 سال والی بتائی، فرمان لگے آج میرے کہنے پہ کھا لے کہ یا رسول اللہ آپ کھلائیں تو ذنون کیسے نہیں کھائے گا۔ اسی لیے شاید اعلی حضرت نے کہا ہے رب ہے موتی یہ ہے قاسم، عطا کرنے والا رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں۔ حضرت ذنون مصری نے پھر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے کھانے پر جو ہے، یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو اپنے نفس کی مخالفت کرتا ہے اللہ کی رضا پہ راضی رہتا ہے، جانے جانا سے غلاموں کی کیفیات چھپی ہوئی نہیں ہے۔ میرے آقا جانتے ہیں کہ میرا کون سا غلام کھاتا ہے، پیتا ہے، بھوکا سوتا ہے، کوئی چیز آپ کی نظر سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ عزیزان محترم، کھانے پینے سے ایک اور مجھے بات یاد آئی جس کو علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی نے لکھا ہے۔ فرماتے ایک جگہ محفل تھی تو ایک نوجوان گیا اور مسجد میں جا کے نا درود شریف پڑھنے بیٹھ گیا۔ جب درود شریف پڑھنے بیٹھ گیا نا تو وہاں آپ کو پتہ ہے اکثر مولوی صاحب بڑے کرخت ہوتے ہیں، عجیب دماغ کے ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے تصوف نہیں سیکھا ہوتا۔ تصوف سیکھا ہو تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے ظاہری طور پہ اس انسان کو نہیں دیکھنا، جو اندر کی کیفیت ہے اس کو دیکھنا ہے۔ تو نوجوان کو کہنے لگے یہاں محفل ہو رہی ہے، چلو ہمارے ساتھ۔ بادشاہ نے محفل میلاد رکھی ہے اور ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہے، چلو ہمارے ساتھ۔ نوجوان نے کہا میں درود پڑھ رہا ہوں، تم چلے جاؤ، اور ہاں وہاں سے لنگر میرے لیے کھانے کے لیے کوئی چیز لے آنا۔ مولوی صاحب کو جلال آ گیا، اس کے باپ کا میں ملازم ہوں، محفل پہ جاتا نہیں، یہاں نواب بن کے بیٹھا ہوا ہے اور کہتے وہاں کا لنگر لے کے آنا، میں نہیں لے کے آؤں گا۔ محفل اس نے بادشاہ وقت کی وہ اٹینڈ کی، جب واپس آیا اور دیکھا نوجوان ابھی آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہوا ہے، تصور یار میں بیٹھ کے درود و سلام کے گجرے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہے۔
اب وہ جناب والا مولانا صاحب آ کے سو گئے. جیسے ہی سوتے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوتی ہے. میرے آقا نے چہرہ انور پھیر لیا. مولانا کہنے لگے حضرت مجھ سے کوئی گستاخی ہو گئی. فرمایا میرا ایک امتی، ایک نوجوان، ایک درویش، اس نے تیری جان تو نہیں مانگی تھی، کھانا ہی مانگا تھا، تو نے یہ نہیں کھلایا اور تو مجھ سے امید رکھتا ہے، زیارت کی امید رکھتا ہے. پھر آنکھ کیا کھلی، پھر تو تباہ کی کھول گئے، روشن ہو گئے. دیکھا تو نوجوان مسجد کے دروازے سے نکل رہا تھا، جا کے قدموں میں گر گیا. کہنے لگا حضور مہربانی کریں بیٹھیں، میں بازار سے کھانا لا کے آپ کو کھلاتا ہوں. تو نوجوان نے کہا اب اس کھانے کا کیا فائدہ، میں نے تو تجھے کہا تھا نہیں مانی. اب 1,00,000 کم و بیش 24,000 پیغمبروں کے سردار نے ارشاد فرمایا تو مجھے کھانا کھلانا چاہتا. تو جب کھانے کی کیفیات محبوب سے چھپی ہوئی نہیں ہے تو عبادت کے معاملات کیسے چھپے ہوئے ہو سکتے ہیں؟ عزیزان محترم، کتنی چیزیں میں نے بتائی ہیں. اصلاح نفس کے کتنے طریقے ہیں؟ 4: مشارطہ، مراقبہ، محاسبہ اور مواخذہ. ویسے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ تمہیں بتاؤں دین کا حسن کیا ہے. دین کا حسن کیا ہے؟ دین تو ہوتا ہے اور مگر دین کا حسن کیا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا لا یعنی باتوں کو چھوڑ دو، جس چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کو چھوڑ دو. بھئی آپ بیٹھ جائیں نا، صبح آپ کہیں جی میں یہ واٹس ایپ استعمال کرتا ہوں، اس کا کوئی فائدہ نہیں، چھوڑ دو. میں جناب والا یہ کام کرتا ہوں، یہ چھوڑ دو. میں فلاں کرتا ہوں، چھوڑ دو. جو کام کرنے کے ہیں وہ جناب والا آپ کریں، جو چھوڑنے کے ہیں اس کو چھوڑ دیں، لا یعنی باتوں کو چھوڑ دیں. جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر تمہیں دیکھنا کہ جس طرح دین حسین ہے، اللہ تعالیٰ اس دین کا حسن بھی تمہارے چہروں پر نمایاں فرما دے گا، تمہارے چہروں پر نمایاں فرما دے گا. ویسے یہ جو اولیاء کرام سے خلافت ملتی ہے نا، تو یہ خلافت کا پہلا جو بنیاد ہے وہ بھی یہی ہے کہ خلافت کے قابل وہ شخص ہوتا ہے جو لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالے، چغل خور نہ ہو، غیبت کرنے والا نہ ہو، لوگوں کے عیب اور نقائص کو بیان کرنے والا نہ ہو، عیب دیکھ کے پردے ڈالنے والا وہ خلافت کے لائق ہوتا ہے. خلافت کی بنیاد جو ہوتی ہے وہ عیبوں پہ پردہ ڈالنا ہے. کیونکہ اب اس وقت خلافت میرا موضوع نہیں ہے، جو اولیاء کرام خلافت دیتے ہیں، لہذا میں نے ایک اشارہ دیا ہے. تو داتا علی حجویری رحمۃ اللہ نے ایک بزرگ کا نام لکھا ہے جس کا نام تھا حاتم العصم. آپ پڑھتے ہیں نا سم بکمن، سم کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو ہے نا یہ کانوں کے جو بہرا ہوتا ہے نا اس کو اسم کہتے ہیں. سم بکمن، کانوں سے وہ بہرے ہیں، آنکھوں سے اندھے ہیں. ہاں جی، تو یہ اسم کہتے ہیں جو کانوں سے بہرا ہو. حاتم بزرگ ہیں، اسم ان کا لقب ہے. وہ کانوں سے بہرے تھے، وہ بہرے تو نہیں تھے لیکن ان کو اسم کہتے کیوں ہیں؟ بہرے ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ایک دن ان کی مجلس لگی ہوئی تھی، ایک عورت آئی تو آ کے جب بیٹھنے لگی تو اس سے کوئی ایسی حرکت ہو گئی جو ایک مزاح کا سبب بنتی، تمسخر کا سبب بنتی. تو وہ عورت بڑی شرمندہ ہوئی. تو حضرت حاتم نے تو سن لی یہ جو بات تھی. اب بڑے وہ جناب والا چپ کر کے بیٹھ رہے. جب مائی نے کلام کرنا شروع کیا کہ حضرت حاتم میں آپ کے پاس آئی ہوں، تو آپ نے کان پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا مجھے سنائی کام دیتا ہے، ذرا اونچی آواز میں بولو، کیا کہہ رہی ہو؟ نہیں سمجھ آئی آپ کو بات؟ ذرا اونچی آواز میں بات کرو. وہ عورت بڑی خوش ہوئی کہ میرے بیٹھنے کی جو آواز تھی نا اس کے کانوں تک نہیں گئی، اور بڑی خوش ہوئی، شرمندگی سے بچ گئی. اور پھر حضرت حاتم اس وقت تک بہرے بنے رہے جب تک وہ عورت زندہ رہی. عورت زندہ رہی جب تک، اس وقت تک. آپ کی تو کانوں میں کسی کی بات پہنچ جائے نا تو جب تک آپ اس تک نہ پہنچائیں آپ کی تو روٹی ہضم نہیں ہوتی نا. یہ صوفیاء کی دنیا اور ہے، اولیاء کی دنیا اور ہے. عموماً جو چغل خور ہوتا ہے اس کو عذاب قبر بھی ہوتا ہے، لیکن جو تصوف سے تعلق رکھنے والا بندہ کسی اللہ والے کو جا کے کہتا ہے کہ فلاں یہ کہہ رہا تھا، گویا یہ بتاتا ہے، اپنا عقیدہ ظاہر کرتا ہے، اس اللہ والے کو کچھ نہیں پتا، میں بتاؤں گا تو میرے بتانے سے اس کو پتا چلے گا. یہی بات ایک منافق نے کہی تھی. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اٹھائیں بخاری شریف میں کہ وہی کچھ کہتے ہیں جو میں کہتا ہوں، ویسے تو کسی بات کا علم نہیں معاذ اللہ. تو جب میرے آقا نے سنا تو میرے آقا نے فرمایا اس کو مرنے کے بعد زمین قبول نہیں کرے گی. وہ مرتد ہو گیا اور پھر زمین میں جب بھی دفناتے تھے زمین اس کو اٹھا کے نکال دیتی تھی، باہر پھینک دیتی تھی. مجھے اور تو کسی بندے کا پتہ نہیں ہے، لیکن آپ لوگ جانتے ہیں میری عادت یہ ہے کہ مجھے جب آ کے کوئی کسی کی چغلی کرتا ہے کہ فلاں آپ کے بارے میں یا فلاں کسی کے بارے میں یہ کہہ رہتا ہے، میری نظر میں وہ گر جاتا ہے. اس کے بعد میں اس کو وہ اہمیت نہیں دیتا جو پہلے میری نظر میں ہوتی ہے.
آپ کو اس بات کا علم ہے نا، پہلے ادراک ہے نا۔ تو عزیزان محترم، یہ حاتم الاسم نے کہا کہ مجھے جب 4 باتوں کا علم ہوا، میں ساری کائنات کی چیزوں سے بے پرواہ ہو گیا۔ سب سے پہلے میں نے یہ جان لیا کہ میرا رزق میرا مقدر ہو چکا ہے، جس میں نہ کمی ہو سکتی ہے نہ زیادتی ہو سکتی ہے، لہٰذا میں زیادہ کی خواہش سے بے نیاز ہوں۔ دوسرا، میں نے یہ جان لیا کہ اللہ کا مجھ پر حق ہے، میرے سوا کوئی ادا نہیں کر سکتا، لہٰذا میں ہر وقت اس کی ادائیگی کے اندر مشغول رہتا ہوں۔ تیسرا، میں نے یہ جان لیا ہے میرا کوئی طالب ہے جو ہر وقت میرے پیچھے پیچھے ہے، وہ ہے موت، اور موت کی تیاری میں اپنی موت کی تیاری خود ہی کر سکتا ہوں، کوئی اور نہیں کر سکتا، اس لیے ہر وقت میں موت کی تیاری میں مشغول ہوں۔ اور چوتھا، میں نے یہ جان لیا میرا کوئی مالک ہے جو ہمہ وقت مجھے دیکھ رہا ہے، وہ میرا رب ہے، میرا اللہ ہے، اور میں اس کی نافرمانی سے بچتا ہوں تاکہ قیامت والے دن شرمندگی سے محفوظ رہ سکوں۔ ہمیشہ حق کے ساتھ احوال کی استقامت کا نام تصوف ہے، توجہ اللہ کا نام تصوف ہے، رجوع اللہ کا نام تصوف ہے، اپنے نفس کی تذلیل کا نام تصوف ہے، لوگوں کے عیبوں پہ پردے ڈالنے کا نام تصوف ہے، ادب کی اعلیٰ معراج تک پہنچنا تصوف ہے، اور جناب والا ادب کے ساتھ ساتھ لوگوں سے محبت اور شفقت سے پیش آنا، یہ تصوف ہے۔ حسن اخلاق کا نام تصوف ہے، حسن اخلاق کی زیادتی کا نام تصوف ہے، ہر کام کو اللہ کی رضا کے لیے کرنا تصوف ہے۔ ایک بزرگ کی میں نے ایک دفعہ سپیچ سنی تو اس میں کسی نے پوچھا حضرت تصوف کیا ہے، انہوں نے بڑی خوبصورت جو ہے نا تعریف کی، فرمایا علم شریعت وہ ہے جو آپ کو غسل کے آداب بتاتا ہے، علم تصوف وہ ہے جو آپ کے باطن کو پاک کرتا ہے، علم شریعت وہ ہے جو بیت اللہ شریف تک پہنچاتا ہے، علم تصوف وہ ہے جو اللہ تک پہنچاتا ہے۔ شریعت کا علم آپ کو آداب مدینہ بتاتا ہے، اور تصوف کا علم مدینے والے سے ملاقات کرواتا ہے۔ عزیزان محترم، داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صوفی جو ہوگا نا، صوفی، اس کے اندر ایثار کی بڑی دولت اس کو میسر ہوگی، ایثار کی بڑی دولت۔ ایثار کیسے، کیا کہتے ہیں ایثار کی تعریف کیا ہے، ڈیفینیشن ایثار کی کیا ہے؟ جو چیز بندہ اپنے لیے پسند کرے، اپنی پسند کو چھوڑ دے، وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے، اس کو ایثار کہتے ہیں۔ اور ہماری تو طبیعتوں میں ایسا ایثار ہے کہ کوئی مہمان آ جائے تو ہمیں تکلیف ہو جاتی ہے، یہ کب نکلے گا، جان چھوڑے گا۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ایثار صوفی کی رگ و ریشہ میں پیوست ہوگا، وہ اپنی جان کو تکلیف دے گا مگر کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا، یہ ایثار ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو ایثار والوں کو بھی قرآن پاک میں فرمایا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، ایثار کرنے والوں کو اللہ نے پسند کیا کہ مسلمان تو وہ ہوتے ہیں جو اپنی نسبت دوسروں کی جانوں پر ایثار زیادہ کرتے اگرچہ انہیں تنگی کیوں نہ ہو، یہ امر ربی ہے، اللہ کا حکم ہے۔ تو داتا علی حجویری رحمۃ اللہ نے لکھا کہ ایک دفعہ نا صوفیاء کی ایک جماعت تھی، تو ایک جو وزیر تھا وہ پاگل ہوا، اس نے جا کے نا بادشاہ کو کہا یہ جو جماعت ہے نا صوفیاء کی، یہ تو زندیق ہیں، لوگوں کو جناب والا غلط پڑھاتے ہیں، ان کو تو قتل کر دیا جائے اور ان کو کچھ نہیں ہوتا۔ تو جب بادشاہ وقت کے پاس ان کی شکایت گئی تو بادشاہ وقت نے ان کو بلایا اور ان سے پوچھا، سوالات کیے، چونکہ وزیر نے کان بادشاہ کے بھرے ہوئے تھے کہ جناب والا یہ تو زندیق ہیں، لہٰذا ان کو ختم کر دیا جائے اور ان کی نسلیں ختم کر دی جائیں۔ تو وہ 3 صوفی تھے، اللہ والے تھے، جب بادشاہ وقت نے اس کی گردن اڑانے کا حکم دیا تو تینوں جناب والا جلاد کو بلایا گیا، بادشاہ کے سامنے جلاد آ گیا، بادشاہ نے حکم دیا ان تینوں کی گردن اڑا دی جائے۔ وہ صوفی تھے، تصوف کے جاننے والے تھے، ایک کا نام حضرت رکام تھا، ایک کا نام حضرت ابو الحسین نوری تھا۔ جس وقت یہ دونوں بزرگ ایک اور تیسرے بزرگ تھے وہ آگے آئے نا، تو جلاد نے سب سے پہلے حضرت رکام کو بلایا تو ابو الحسن نوری چلے گئے، جب نوری کو بلایا تیسرے چلے گئے۔ اسی طرح انہوں نے کہا تم نے یہ تلوار کا کھیل بنا رکھا ہے، جس کی باری آئے گی اسی کو قتل کیا جائے گا، نام کسی کا لیتے ہیں کون دوسرا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا بات دراصل یہ ہے ہم ایثار کرتے ہیں کہ میں دنیا سے چلا جاؤں، یہ میرا بھائی، یہ میرا صوفی بھائی، یہ میرا تصوف کو ماننے والا بھائی، یہ میرا کلمہ پڑھنے والا بھائی، یہ نبی کا امتی، کچھ سانسیں اور جی لے، میں پہلے چلا جاؤں کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ کچھ اور جی لے، کچھ اور جی لے۔ جب یہ
بات انہوں نے دیکھی تو قاضی کا نام ابو العباس بن علی تھا، اس کا دل نرم ہو گیا۔ خلیفہ نے اس جو ہے نا قاضی کو کہا کہ آپ اس کا فیصلہ کریں۔ چنانچہ قاضی ابو العباس ان تینوں کو اپنے گھر لے گیا، شریعت اور طریقت کے بارے میں ان سے سوالات کیے، اور حضرت نوری نے کہا اے قاضی جو سوالات تم نے دریافت کیے ہیں میں ان کی حیثیت کچھ بھی نہیں سمجھتا، یہ کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ جو صوفی ہوتا ہے اس کی حالت یہ ہوتی ہے یاکلون باللہ ویشربون باللہ ویجلسون باللہ ویقولون باللہ۔ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں جو اس کے ساتھ کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، مجلس بھی کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے بھی ہیں۔ یعنی معنی کیا ہوا کہ جس چیز سے وہ روکتا ہے رک جاتے ہیں، جس کا حکم دیتا ہے وہ کر لیتے ہیں، جس کو حلال کرتا ہے وہ حلال سمجھتے ہیں، جس کو حرام فرماتا ہے اس کو حرام سمجھتے ہیں۔ تو وہ قاضی نے بادشاہ وقت کو خط لکھا کہ اگر یہ ملحد ہیں، خدا کے منکر ہیں، تو خدا کی قسم مواحد دنیا میں کوئی ہے نہیں، ان جیسا پکا صوفی اور پکا خدا کو ماننے والا آج تک میری نظر سے کوئی نہیں گزرا۔ یہ ایثار کی برکت ایسی تھی کہ ان کی زندگی بچ گئی، اور اگر کوئی صوفی ایثار کرتا ہے تو ایمان بھی بچ جاتا ہے، جان بھی بچ جاتی ہے۔ پھر بادشاہ وقت نے ان کو چھوڑ دیا، اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی عرصے سے ان کی خواہش تھی کہ میں مچھلی کھاؤں، مچھلی ملتی نہیں تھی، ملازم کو کہا، خادم کو کہا مچھلی ڈھونڈ کے لاؤ، کافی عرصہ وہ مچھلی کو تلاش کرتے رہے، آخر کار جب مچھلی مل گئی حضرت عبداللہ بن عمر مچھلی کو دیکھ کے بڑے خوش ہوئے، اور جب مچھلی پکا کے آپ کے سامنے رکھی گئی دروازے پر دستک ہوئی، ایک سائل نے کہا جو کچھ گھر میں ہے مجھے بھی کھانے کے لیے دو۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے وہ اٹھا کے مچھلی دے دی۔ خادم نے کہا حضور آپ تو بڑی چاہت رکھتے تھے، فرمایا اب اس دل میں اس کی چاہت کے علاوہ کچھ نہیں بچا، یہ اٹھا کے سائل کو دے دو۔ جب یہ سائل کو دے دی اور سویرے جا کے جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ پیش آیا ہے، تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس آدمی کے دل میں کسی چیز کی خواہش پیدا ہو اور وہ چیز اسے مل جائے پھر اس سے ہاتھ کھینچ لے اور اپنے آپ پر دوسروں کو جو ہے نا دوسروں کو اپنے آپ پر ترجیح دے، وہ اٹھا کے وہ چیز دوسروں کو دے دے، اصل یہی ایثار ہے، یہ اللہ کو پسند ہے، اللہ کو یہ پسند ہے۔ عزیزان محترم، داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ایثار کی ایک خوبصورت اور مثال دیتے ہیں کہ 10 درویش بیابان میں جا رہے تھے۔ وہ درویش داتا صاحب کس کو کہتے ہیں؟ جیسے آپ لوگ روزانہ تصوف کے لیے اتنے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، ظاہر ہے جو متلاشی ہوگا جس کا کوئی تعلق ہے وہی ہوگا نا۔ وہ کہتے ہیں یہ تصوف کو سیکھنے والے 10 درویش اکٹھے سفر کر رہے تھے۔ تو جب سفر کر رہے تھے تو راستے میں نا ان کو پیاس لگی، اور پیاس بھی اس درجے کی لگی کہ پانی میسر نہیں تھا، وہ قریب المرگ ہو گئے۔ اب ایک پیالہ پانی کا میسر آیا، پہلے کے پاس گیا، اس نے کہا نہیں میں نہیں پیتا، اس میرے بھائی کو پلا دو۔ دوسرے کے پاس آیا، اس کو پلا دو۔ تیسرے نے کہا چوتھے کو پلا دو۔ چوتھے نے کہا پانچویں کو پلا دو۔ اب تو لوگ بہن بھائیوں کا حق کھا جاتے ہیں تو دوسروں کے پر کیا ایثار کریں گے؟ یہ تصوف کا نام تو اب ناپید ہو گیا ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں تصوف ہوتا کیا ہے۔ چھوٹے بڑے کی تمیز ختم ہو گئی ہے، شرم و حیا ختم ہو گئی ہے، مشائخ اور بزرگان دین اور والدین کی جو تعظیم ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ تو تصوف کس ایسے دل میں کہاں گھر کرے گا؟ تصوف تو اس دل میں گھر کرتے جہاں ادب ہی ادب ہو، احترام ہی احترام ہو۔ تو جب وہ 10ویں درویش کے پاس پانی آیا تو 9 پیچھے فوت ہو گئے۔ اس 10ویں نے پانی پی لیا تو کسی نے سوال کیا حضرت آپ نے کیوں پیا ہے؟ فرمایا بات یہ ہے اب شرعی طور پر مجھ پر لازم تھا کہ میں اگر پانی نہ پیتا تو خودکشی ہوتا، مجھ پر ضروری تھا میں اپنی جان بچاؤں۔ انہوں نے کہا پھر ان 9 نے خودکشی کی؟ انہوں نے کہا نہیں خودکشی نہیں کی، انہوں نے ایثار کیا ہے اور جنت میں اعلیٰ مقام حاصل کیا۔ اگر میں آخری بچ گیا کوئی اور نہیں تھا میں کس پر ایثار کرتا؟ اس لیے میں نے وہ پانی پی لیا۔ عزیزان محترم، داتا صاحب نے جو ہے نا ایک بات بڑی زبردست لکھی ہے، میں پوری اس کو بیان نہیں کروں گا، یہ اور کتاب میں بہت کم ہے۔ کشف المحجوب شریف کے اندر آپ نے لکھی ہے کہ جب ہجرت ہوئی تو میرے آقا علیہ السلام کے ساتھ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اپنے بستر پر لٹا کے گئے، اپنے بستر پر لٹا کے گئے۔ اب یہ عظمت اور یہ شان جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھی، ملاحظہ فرمائی اپنی شان کے مطابق، اس کا دیکھنا ہماری طرح نہیں ہے، تو اللہ نے جبریل اور میکائیل کو بلایا، فرمایا تم ایک دوسرے پر جان کا ایثار کرتے ہو؟ یہ تصوف کسی کشف المحجوب میں اور عام کتاب میں یہ بات نہیں ملتی، میں نے بڑی کوشش کی ڈھونڈنے کی۔
اس میں ہے۔ تو یہ چونکہ بات نہیں تھی، پہلے بھی میں نے ویسے کئی بار بیان کی ہے، تو اس لیکچر یہ جو ہوئے ہیں، یہ دورہ ہوا ہے تصوف کا، اس میں پہلی دفعہ بیان کر رہا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا جبریل اور میکائیل کو تم ایثار کرتے ہو؟ انہوں نے نفی میں جواب دیا، فرمایا دیکھو پھر میرے علی کی شان دیکھو، اپنے نبی کے لیے بستر پہ جب ہر طرف تلواریں ہی تلواریں، تلواروں کے سائے میں دیکھو میرا علی کیسے آرام کر رہا ہے، یہ ہے ایثار۔ اور جب وہ فرشتے آتے ہیں، اللہ فرماتا ہے جاؤ زمین پر، اور یہ جبریل و میکائیل آتے ہیں، ایک حضرت علی کے سرانے کھڑا ہو جاتا ہے اور ایک قدموں کی طرف کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس وقت جبریل نے کہا اے علی ابن ابی طالب، تم کتنے خوش قسمت ہو، کون ہے جو تمہاری مثل ہو؟ بلا شبہ اللہ تعالیٰ آج تمہارے ساتھ فرشتوں پر فخر فرما رہا ہے اور تم اپنی نیند پر مگن ہو۔ لگتے آپ کو بات نہیں سمجھ آئی میں نے کیا کہا ہے؟ جی، یہاں میں ایک بات اور بھی عرض کر دوں کہ حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ دشمن محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ شہید کرنے کے چکر میں تھے، گھیرا ڈالا ہوا ہے ہر طرف، اور آپ سکون کی نیند سو رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا آج تک کبھی ایسی نیند نہیں آئی جو آج بستر پر خوبصورت نیند آئی ہے۔ پوچھا گیا وہ کیوں؟ تو فرماتے بعد دراصل یہ جب محبوب نے فرمایا تھا علی امانتیں لوٹا کے میرے پیچھے آ جانا، تو آ جانا جو کہا ہے، تو پھر مجھے موت نہیں مار سکتی، میں نے جانا ہے۔ اتنا یقین محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بات پر۔ عزیزان محترم، غزوہ احد میں بھی یہ ایثار کی مثال ملتی ہے۔ وہ صحابی کا میں حوالہ نہیں دیتا، میں نے اپنی تقریر میں بیان کی، جو مہمان کو لے کے گیا تھا صحابی انصاری، جس نے بچوں کے وہ دیے بند کر دیے تھے اور اندھیرے میں منہ ساتھ ہلاتے رہے تھے، یہ ادا بھی اللہ کو بڑی پسند آئی، یہ بھی ایثار ہے۔ اور جنگ احد کے اندر 7 مسلمان جو ہیں وہ زخموں سے بے تاب ہیں، بے چین ہیں، روح قفس عنصری سے پرواز کرنے والی ہے، پانی کر رہے ہیں۔ ایک مجاہد کے پاس جو زخموں سے چور ہے، پانی لے کے جایا گیا، دوسرے نے کہا پانی کہا اس کو پلا دو۔ 7 جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام تھے صحابہ، 7 کے 7 کو پانی جب لے کے جائے وہ کہتے ہیں اس کو پلا دو، ایک کے پاس لے کے جاتے دوسرے کی آواز آتی، پانی وہ چھوڑ دیتا اس کو دے دو، حتیٰ کہ 7 کا وصال ہو گیا، کوئی پانی نہیں پی سکا۔ اللہ نے یہ اشار دیکھا کہ ہر زخمی دوسرے کو ترجیح دے رہا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اس آیت کا شان نزول یہی ہے کہ دیکھیں آخری وقت بھی ایثار کر رہے ہیں، ہمارے سر پہ موت تو نہیں کھڑی ہوتی، پھر بھی ایثار سے دور ہیں۔ عزیزان محترم، بنی اسرائیل کا ایک عابد تھا، ایک دن وہ جا رہا تھا، راستے میں عبادت کرتا تھا، اور عبادت بھی اس نے 400 سال تک عبادت کی، ایک دفعہ نہیں 400 سال مسلسل عبادت کی ہے۔ ایک دن وہ جا رہا تھا تو اس نے کہا اے خدا، اگر یہ پہاڑ تو پیدا نہ فرماتا تو لوگوں کے آنے جانے کے لیے، سیر و سیاحت کے لیے یہ راستے بڑے کھلے ہوتے اور آسانی ہو جاتی۔ اب یہ جو بات داتا صاحب نے لکھی ہے نا، یہ بات کہہ کہ آپ آگے چل پڑے، اس کو ذرا غور کریں۔ اس نے کیا کہا، اے اللہ اگر تو پہاڑ پیدا نہ کرتا اور یہ راستے سیدھے ہوتے تو لوگ سیر و سیاحت کے لیے آتے تو تنگی نہ ہوتی۔ تو فوراً اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے نبی پر وحی نازل فرمائی اور فرمایا اس کو جا کے کہو کہ تو قدرت کے قانون کے اندر مداخلت کرتا ہے، لہٰذا ہم نے تجھے ولایت سے خارج کر دیا ہے۔ آج لوگ آتے ہیں نا صحیح، یہ جو ولی ہوتے ہیں، یہ دیکھو نا جی انہوں نے یہ ایسے کیوں نہیں کر دیا، کرونا نہیں بھگا دیا، فلاں نہیں کر دیا، فلاں نہیں کر دیا۔ ولی اللہ کی قدرت میں مداخلت نہیں کرتا، ولی کی مرضی خدا کی مرضی کے تابع ہوتی ہے۔ ہاں، ولی کی مرضی خدا کی مرضی کے تابع ہوتی ہے۔ جو اپنی مرضی کرتے وہ مداری ہو سکتا ہے، وہ کچھ اور ہو سکتا ہے، ولی نہیں ہو سکتا، ولی تو اللہ کی مرضی کے تابع ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، اسی بات سے اللہ نے فرمایا اے میرے پیارے نبی جاؤ اس کو کہہ دو میں نے تجھے ولایت سے خارج کیا ہے۔ جب ان کے پاس یہ پیغام بھیجا، بنی اسرائیل کے عابد کے پاس پیغام پہنچا، سجدہ ریز ہو گیا، اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ اس نبی نے کہا تجھے راندہ درگاہ کر دیا، درجہ ولایت سے نکال دیا، تو شکر ادا کر رہا ہے۔
اس نے کہا بات دراصل یہ ہے، نکالا ہے یا رکھا یہ بعد کی بات ہے، اس کی شان کے مطابق زبان ہے، میرا نام تو آیا ہے، میرا نام تو لیا کہ جاؤ اس کو کہہ دو۔ یہ میں ہوش و حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا، ہنس کر جو کہا تم نے، آیا میرا دیوانہ، میرا نام تو لیا ہے۔ تو دوستو پھر انہوں نے کہا میرے مالک جتنے لوگ جہنم میں ہیں سب کو نکال دے، مجھے اکیلا جہنم میں بھیج دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر وہی نازل فرمائی، جا میرے نبی ان کو جا کے میرے ولی کو یہ بتا دے کہ تو نے اتنا اشار کیا ہے کہ تو کہتے مخلوق خدا جہنم میں نہ جائے، میں اکیلا جہنم میں جاؤں تو میں اس اشار کی وجہ سے تجھے بھی بخشتا ہوں، اور قیامت والے جس کو تو کہتا رہے گا اس کی بھی مغفرت فرما دوں گا۔ یہ اشار ہے۔ حضرت حماد سرخس ایک علاقہ ہے عراق کے اندر، تو وہاں کے یہ رہنے والے تھے، آپ کی عادت تھی جنگلوں اور بیابانوں میں رہتے تھے، اور یہ جو آیت ہے نا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ کہتے ہیں میرے دل کے اوپر نقش ہے، ان کا یہ دعویٰ تھا کہ میرے دل کے اوپر نقش ہے۔ جب روٹی آتی تو اس وقت تک نہیں کھاتے تھے جب تک کسی اور کو نہ کھلا دیتے تھے، یعنی ایثار کا پے کرتے، آپ خود لقمہ نہیں کھاتے تھے، دوسروں کو کھلا دیتے، آپ کی عادت تھی۔ ایک دن جنگل میں گئے تو کیا دیکھتے ہیں، ایک شیر نے نا ایک جانور ہرن کا شکار کیا اور ایک زوردار چیخ نکالی، جنگل کے سارے جانور اکٹھے ہو کے وہاں پہنچ گئے، تو وہ سائیڈ پہ اونچی جگہ پہ شیر بیٹھ گیا، سب نے کھانا شروع کر دیا۔ جب فارغ ہو گئے وہ چلے گئے، شیر کھانے کے لیے پھر آیا تو ایک لومڑی آ گئی، لومڑی کو دیکھ کے شیر واپس چلا گیا، اور پھر جب لومڑی فارغ ہوئی تو یہ شیر آ کے کھانے لگا۔ تو حضرت حماد سرخسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میں وہاں سے قریب سے گزرا اللہ نے طاقت گویائی شیر کو عطا فرمائی۔ شیر نے کہا اے حماد اپنے لقمے کا اشار کرنا یہ تو جانوروں کا کام ہے، اصل اشار تو یہ ہے کہ یار کے نام پہ جان بھی قربان کر دی جائے، اصل اشار تو یہ ہے کہ یار کے نام پہ جان بھی قربان کر دی جائے۔ اچھا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا کہ جو اللہ کی نشانیاں ہیں ان کی تعظیم کرنے والا تقوی پر فائز ہوتا ہے۔ میں ایک اشارہ ایک بات کر رہا ہوں، آپ کو شاید سمجھ آ جائے، اللہ کرے میری بات سمجھ آ جائے۔ تو اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں کافی ساری ہیں، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ بھی اللہ کی نشانی ہے، لیکن یہ جو قربانی کے جانور ہیں یہ بھی اللہ کی نشانی ہے کہ نہیں؟ قربانی کے جانور اللہ کی نشانی ہے۔ قربانی کے جانوروں کا یہ مسئلہ ہے کہ جب آپ کسی جانور کو قربانی کے لیے مخصوص کر لیں، اگر وہ بھینس ہے یا گائے ہے یا بکری ہے تو آپ اس کا دودھ نہیں دو سکتے، دوہیں گے تو اس کا صدقہ کریں گے، اس کے اوپر وزن نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ اب وہ جانور قربانی کا اللہ کی نشانی ہو گیا۔ کس لیے نشانی بنا کہ اس نے اپنے آپ کو اللہ کے نام پہ قربان کرنے کے لیے تیار کیا، اپنے جان کا اظہار کر رہے، اس لیے یہ اللہ کی نشانی ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ یہ اللہ والے اپنے تمام خواہشات کو اظہار کرتے تب جا کے یہ اللہ کی نشانیاں بنتے ہیں۔ عزیزان محترم، حضرت ابو الحسن نوری رحمت اللہ علیہ، عراق میں ان کی مزار پہ جانے کا بھی شرف حاصل ہوا تھا نا، الحمدللہ۔ ابو الحسن نوری مناجات کر رہے تھے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے تھے، وہ جو مناجات تھی وہ فصیح اور بلیغ تھی، اس میں وہ کیا کہتے ہیں، جعفر خلدی بیان کرتے ہیں کہ میں نہ چھپ کے سن رہا تھا کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں کیا دعا کرتے ہیں۔ اچھا ان کا چھپ کے سننا اس وجہ سے ہوتا تھا کہ پتہ نہیں کون سی ایسی دعا ہے آمین میں کہوں تو میرا بھی کام ہو جائے۔ تو کہتے وہ کہہ رہے تھے اے خدا تو دوزخیوں کو عذاب دے گا حالانکہ وہ سب تیرے بندے ہیں اور تیرے پیدا کردہ ہیں اور تیرے ازلی علم و ارادہ اور قدرت میں ہیں، اگر تو واقعتاً دوزخ کو لوگوں سے بھرنا ہی چاہتا ہے تو تو اس پر قادر ہے کہ مجھ سے دوزخ اور اس کے طبقات کو بھر دے اور ان دوزخیوں کو جنت میں بھیج دے۔ یہ ابو الحسن نوری کہتے ہیں، عراق میں ان کی مزار ہے، آج بھی لوگ وہاں زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ جعفر کہتے ہیں میں یہ الفاظ سن کر حیران رہ گیا، میں نے خواب میں دیکھا کسی نے آ کر مجھے کہا کہ تم ابو الحسن سے جا کر کہہ دو اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہاری اس شفقت و ایثار جو تم نے ہمارے بندوں پر کیا ہے میں نے تمہیں بخش دیا ہے۔ تو حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایثار جو ہے وہ ایک ایسا درجہ ہے جو انسان کو بندے کے قریب کر دیتا ہے۔ آخری بات کہہ کے گفتگو کو ختم کر رہا ہوں، ہمارا الحمدللہ یہ کشف المعجوب کا دورہ آج مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو جو ہم نے تصوف بیان کیا یہ سنا ہے اس کو اپنے اوپر وارد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
ہاں جی، سننے کے لحاظ سے تو آپ لوگ آتے رہے اور کئی سالوں سے کتابیں سن رہے ہیں، لیکن جب میدان عمل میں آئے تو پھر پتہ چلے کہ آپ ادب و احترام اور اخلاق کا پیکر ہے، تو پھر میں مانوں کہ واقعی آپ کو تصوف سمجھ آئے، ورنہ یہی ہے ہم محنت کرتے رہے، سنانا ہماری مرضی، ہماری جو ہے نا اللہ کی توفیق سے سنانا ہماری ذمہ داری ہے، منانا وہ جانے اور خدا جانے، آپ جانے اور وہ خدا جانے۔ ہم نے اپنی ڈیوٹی پوری کر دی، ہم نے علم تصوف بیان کر دیا، ہم نے بتا دیا، سمجھا دیا، کیونکہ وہ حضرت باجدید بستامی رحمۃ اللہ کو پتہ چلا نا بھئی علاقے کے اندر ایک عورت ہے، اس نے بدکاری کا اڈا چلایا ہوا ہے، تو ولی کا کام صرف اللہ اللہ کی ضرب میں لگانا نہیں ہے، برائی کو روکنا بھی ہے۔ آپ نے لوگوں کو کہا بھئی کہاں وہ گھر ہے، کیسا ہوتا ہے، نوجوان نسلیں خراب ہو رہی ہیں۔ حضرت باجدید بستامی نے مسلح اٹھایا اور مسلح اٹھا کے جناب والا اس طویفہ کے گھر کے بیر مسلح بچھایا اور اللہ اللہ شروع کر دی، نوافل شروع کر دی۔ وہ سارا دن انتظار کرتے رہے بھی آج کوئی نوجوان لڑکا آیا نہیں ہے، کیا بات ہے؟ نوکرانی کو کہا ذرا دروازہ کھول کے دیکھو کیا ہوا، آج کوئی نہیں رہا، گاہک نہیں آ رہے۔ دیکھا تو حضرت باجدید بستامی نا مسلح بچھا کے دروازے میں نوافل پہ جڑے ہوئے۔ انہوں نے کہا بابا تیرا یہ کیا کام ہے، وہاں اپنے محل اپنے حجرے میں بیٹھ اپنی مسجد میں، یہاں کیا لینے کے لیے آپ آ گئے؟ آپ فرمانے لگے یہ بتاؤ ایک رات کے کتنے پیسے لیتی ہو؟ اس نے کہا اتنے پیسے لیتی ہوں، کہ یہ پیسے لے لو، شام کو میں آؤں گا اور آج کی رات تم نے کسی اور کو ٹائم نہیں دینا۔ حضرت باجدید بستامی چلے گئے، انہوں نے سمجھا شاید یہ جو بزرگ ہیں یہ بھی سٹھی آ گئے ہیں، ان کی بھی حالت خراب ہے، لیکن یہ جو باجدید بستامی یا اللہ والے ہوتے ہیں ان کی نگاہ میں کچھ اور ہوتا ہے۔ جب یہ پہنچے نا تو آپ نے فرمایا وضو کر لو، اچھے کپڑے پہن لو، یہ مسلح میرے ساتھ بچھا لو، جیسے میں کروں تم نے ویسے ہی کرتے جانا ہے۔ وہ کہنے لگی بابا میں تو ایک فاحشہ عورت ہوں، آپ نے مسلح پہ کھڑا کر دیا، آپ نے فرمایا تم نے پیسے مانگے ہیں، میں نے قیمت ادا کی ہے، میں تم سے جو بھی کام لوں تمہیں تو دینا پڑے گا، لہٰذا مسلح پہ کھڑی ہو جا۔ جب مسلح پہ گئے، جیسے وہ نماز پڑھتے گئے، رکوع میں گئے، وہ بھی رکوع میں گئی، پیچھے کھڑی تھی، جب سجدے میں گئے تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی میرے مالک یہاں تک لے کے آنا میرا کام تھا، اب تو جانے تیری بندی جانے۔ تو ہر سال ہر لمحہ ہر جمعے تصوف کے ذکر اور یہ منعقد کر کے آپ کو تصوف کی تعلیم دینا، یہاں تک پہنچانا ہمارا کام تھا، اب اللہ جانے اور آپ جانے، ہم نے پہنچا دیا، بس ہمیں نہیں پتہ اس کے علاوہ۔ اور پھر کہتے ہیں اسی عورت کی پشت سے کتنے اللہ کے ولی پیدا ہوئے، کتنے اللہ کے ولی پیدا ہوئے۔ تو آخری بات عرض کر رہا ہوں کہ کوئی بندہ اللہ والے کے پاس گیا، حضرت مجھے کوئی نصیحت کرے۔ انہوں نے کہا اچھا ایک بات بتاؤ، اگر تو اللہ کی کوئی نافرمانی کرو تو اللہ کی سلطنت چھوڑ دیا کرو۔ اس نے کہا یہ تو میں نہیں کر سکتا کیونکہ ساری سلطنت ہی اللہ کی ہے، میں کیسے اللہ کی سلطنت چھوڑ سکتا ہوں؟ اس نے کہا اچھا جب مرنے لگے نا عزرائیل آئے نا روح قبض کرنے کے لیے تو کہنا فرشتے ٹھہر جو میں ذرا توبہ کر لوں۔ اس نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ کہا چلو جب قبر میں چلا جائے تو فرشتے آئے پوچھے من ربوں کا ما دینوں کا، کہنا رک جاؤ میں ذرا تیاری کر لوں، کہتے یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا بات یہ ہے جب گناہ کر کے پھر اس کی سلطنت میں ہی رہنا ہے تو پھر بچ جاؤ نا، نہیں سمجھ۔ اور پھر جب تمہیں ٹائم ہی نہیں ملنا اور پھر تم ایسا کرو جب گناہ ہو جائے یہ اس کا رزق بند کر دو کہ میں تیرا رزق نہیں کھاتا کیونکہ تیری نافرمانی جو کی ہے کر سکتے ہو؟ کہا نہیں، کہا سلطنت بھی اس کی ہے، رزق بھی اس کا ہے، تیاری کا ٹائم ہی نہیں ملنا، توبہ کا وقت ہی نہیں ملنا، تو پھر کل کی وجہ ابھی کیوں نہیں کرتے؟ تو اب وقت ہے ہمیں اللہ تبارک و تعالی توبہ ہم سب کی قبول فرمائے، اور توبہ وہ دروازہ ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی خطاؤں لغزشوں کو معاف فرمائے، اپنے اور اپنے محبوب کا قرب نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔